ناول جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، اگلی قسط۔ سارا باجی، آج گھر کا کام آپ سنبھال لیجیے، منصور مجھے منع کر گئے ہیں، اپنی قسم دے کر گئے ہیں کہ میں بستر سے پیر بھی نہ اتاروں۔ سارا اس لہجے کو فوراً سمجھ گئی مگر بولی کچھ نہیں اور تم آرام کرو کہہ کر باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی اس کی آنکھیں پھر برس گئیں، پھر وہ گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ دوپہر کو منصور آئے تو کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی اور سب کا انتظار کر رہی تھی۔ منصور کے آتے ہی روبی کی کمزوری مزید بڑھ گئی اور پھر منصور بغیر کچھ کہے اپنا اور روبی کا کھانا لے کر روبی کے کمرے میں چلا گیا۔ سارا انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ جب وہ ٹیبل پر آئی تو چھوٹے برتنوں کی ٹرے رکھی تھی جس نے اس کی بھوک مٹا دی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اس کی بھوک کی فکر کرنے والا اس گھر میں تھا کون؟ روبی تو اب ہر روز بیمار ہونے لگی، اس کے نخرے بڑھنے لگے اور سارا پر سارے گھر کا بوجھ آ گیا۔ بات گھر سنبھالنے کی نہیں تھی بلکہ اس چال کی تھی جس نے منصور کو اپنے گرد باندھ لیا تھا اور بچے کی آمد نے منصور کو روبی کا احسان مند کر دیا تھا۔ یہ وہ احسان وقتاً فوقتاً سارا کے اوپر رکھتا رہتا تھا۔ مرد کتنا خود غرض ہوتا ہے، اپنی فطرت کا اظہار وہ ہمیشہ عورت کو مجرم ٹھہرا کر کرتا ہے، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ کبھی عورت کی طرح محبت کر ہی نہیں سکتا۔ محبت سرتاپا عورت ہی کر سکتی ہے، مرد سرتاپا خود غرض، بے وفا اور موقع شناسی رہتا ہے۔ روبی کے نخرے سارا پورے کرتے کرتے اکثر تھک جاتی، کبھی کچھ، مگر اسے اس بچے سے لگاؤ بھی تھا۔ وہ اس کے منصور کا بچہ تھا۔ یہ وہ بچہ تھا جس کی باہیں اکثر اس کے اندر پھیلا کرتی تھیں اور جس کی کلکاریاں اس کے دماغ میں اکثر گونجا کرتی تھیں۔ اس کے ننھے اٹھنے والے قدم اس کے دل کی ممتا کو، جذبے کو بھر دیا کرتے تھے، جس کی آمد کا اسے بھی انتظار تھا، جس کو گود میں لینے کو اس کی ممتا پچھلے 10 سالوں سے سینے میں مچل رہی تھی، اور یہی سب اسے روبی کے قریب کیے ہوئے تھا۔ اسے بھی اس کے آنے والے بچے کا بہت لگاؤ تھا اور منصور سے بے پناہ محبت، اور یہی دونوں چیزیں اسے روبی کی کاٹ دار باتیں برداشت کرنے کی ہمت دے رہی تھیں۔ اب روبی نے ایک نیا ڈرامہ رچانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ منصور کے گھر آنے سے پہلے بستر سے اٹھ جاتی اور ادھر ادھر ٹہل کر ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتی کہ وہ بھی گھر کی ذمہ داریاں سارا کے ساتھ شیئر کر رہی ہے، اور منصور کے آنے سے چند منٹ کے بعد کمرے میں جا کر بے پناہ تکن کا احساس جگاتی۔ کیا کروں منصور، سارا باجی دن بھر گھر کے کام میں اکیلے کرتی پھرتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے اکثر ان کا ہاتھ بٹانے لگتی ہوں۔ وہ بھی اکثر مجھے آواز دے کر کوئی کام بتا دیتی ہیں، وہ بھی تو تھک جاتی ہوں گی نا۔ کمر پر کھڑ کر جب وہ منصور سے درد کی شکایت کرتی، سارا سے ہمدردی جتاتی، تو اس وقت منصور کو سارا پر بے پناہ غصہ آتا۔ شروع میں تو وہ خاموشی سے روبی کی دلجوئی میں لگ جاتا، اسے بہت سی ہدایات دیتا کہ بس تم آرام کیا کرو، گھر میں نوکر رکھوا دوں گا۔ مگر روبی کو اس نوکر والی بات کو بہت خوبصورتی سے ٹال دیا کرتی، کیونکہ اسے تو سارا کو ہر کام میں نیچا دکھانا تھا۔ اگر نوکر آ جاتا تو سب سے زیادہ آرام سارا کو ملتا، اور روبی یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کا تو اصل مقصد منصور کو خود کے قریب رکھنا، سارا کو نیچا دکھانا تھا۔ وہ تو اکثر منصور پر احسان جتاتی کہ دیکھو وہ صرف سارا کی خوشی کی خاطر خود کو تکلیف میں رکھے ہوئے ہے، اور منصور اس احسان میں پور ڈوب جاتا۔ کچھ ہی دنوں بعد منصور کا رویہ بدل گیا، جب وہ اکثر روبی کے منہ سے یہ سننے لگا کہ برابر سارا کا ہاتھ بٹاتی ہے، اکثر طبیعت خراب ہونے کے باوجود اسے کام میں لگائے رکھتی ہے۔ ایک دن روبی کی بے پناہ طبیعت خرابی کا مظاہرہ کرنے پر وہ کمرے میں رکا نہیں، سیدھا سارا کے پاس پہنچ گیا جو کچن میں روبی کی فرمائش پر چکن سوپ تیار کر رہی تھی، پسینے میں شرابور تھی۔ سارا! منصور کی غصے کی آواز نے سارا کو چونکا دیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سارا کا نام غصے میں لیا تھا، ورنہ تو وہ جب بھی اس کے ساتھ تھی منصور کے لہجے میں شیرینی التجا ہی سنی تھی۔ اس کے ہاتھ کام کرتے کرتے رک گئے مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ سارا، تمہیں پتہ ہے روبی کو سخت آرام کی ضرورت ہے، اور تم اس کا خیال رکھنے کے بجائے اس سے گھر کے کام کرانے لگتی ہو۔ اس کی شرارت دیکھو، مجھے آج تک روکتی رہی کہ سارا باجی سے کچھ نہ کہنا، اگر تم سے کام نہیں ہوتا تو بتاؤ، میں نوکر رکھوا دوں گا، مگر روبی کو اس حالت میں آرام کرنے دو، مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ منصور کی شعلہ بیانی نے سارا کے دل کا خون کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے منصور کو دیکھتی رہی، اسے تو گمان تک نہیں تھا کہ روبی یہ زہر اس کے دماغ میں بھر دے گی۔ منصور غصہ کر کے روبی کے لیے جوس کا گلاس لے کر جا چکا تھا۔ سارا نے چولہا بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی اور ہچکچی بابا کے تکیے کو مجھ سے سینے لگا کر رونے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر روبی کے لہجے میں کی کمی
روبی کے لہجے میں کمی کے بدلے زیادتی اترتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی یہ طنزیہ باتیں سارا کے نازک دل پر خنجر کا کام کرتی۔ کبھی کہتی بچہ میاں بیوی کے درمیان ایک مضبوط کڑی ہے، کبھی کہتی ماں بننے کا احساس اتنا انوکھا اور خوبصورت ہوتا ہے کہ بس جو اس دور سے گزر سکتا ہے وہی محسوس کر سکتا ہے۔ سارا اس کی شعر دلی پر صرف خون کے آنسو پی کر رہ جاتی۔ منصور کی بے وفائی نے جو اس کے دل میں ناسور کر دیا تھا، روبی ہر وقت اس ناسور کو ہرا رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ اس کی زندگی کو گھن نہ لگ جائے۔ روبی کے دل سوز باتوں نے سارا کے دل کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر سارا کچھ منصور کو بہت محبت کی خاطر برداشت کرتی چلی آ رہی تھی۔ بہت مرتبہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، مگر منصور کی ہمت نے اس کے پاؤں میں جو بیڑیاں ڈال رکھی تھیں وہ انہیں چاہ کر بھی نہ توڑ سکی۔ وہ منصور کو نہ دیکھے ایسا تو کوئی دن اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا، بھلے ہی منصور آج اس سے کوسوں دور تھا، مگر اس کے بہت قریب تھا۔ وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر گھر سے باہر نکلی تو اس کے گھر کی بے عزتی اس کے بزرگوں کے نام پر بٹا لگتا۔ ان تمام باتوں نے سارا ایک قدم باندھ دیے تھے۔ اسے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ منصور اسے آج بھی بے پناہ چاہتا ہے اور ایک بار ضرور اس کے بارے میں سوچے گا۔ روبی کے آزمائے تمام ہتھ کنڈے کارگر ثابت ہو رہے تھے۔ منصور روز بروز اس سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا اور روبی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ روبی کی ڈلیوری کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے اور منصور کا حکم تھا کہ روبی اپنا قدم بھی بستر سے نہ اتارے۔ اب ساری ذمہ داری سارا پر تھی۔ سارا تمام ذمہ داریاں نبھا بھی رہی تھی، مگر منصور کی شعور والی آنکھ تو نہ جانے کب کی بند ہو چکی تھی۔ اسے تو بس روبی کی سہولتیں، جھوٹی شکایتوں پر یقین تھا۔ وہ ان کو سن کر اکثر سارا کے سر پر سوار ہو جاتا اور باتیں سنا کر چلا جاتا۔ جہاں روبی کے منہ سے نکلتی سارا کی شامت آئی، مگر سارا نے آج تک منصور سے کیا روبی سے بھی کچھ نہیں کہا۔ اسے تو بس انتظار تھا اس لمحے کا جب منصور اسے بچہ گود میں دے گا۔ منصور نے 1000 بار کہا تھا سارا یہ شادی صرف اس کے لیے ہے، بس تمہارا بچہ چاہیے تھا نا۔